بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے، پہلا ہتھیار کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ دو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے، سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔ سوال ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟
کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ سوال ہے، توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے، توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ سوال ہے، جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے، وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں کون سے انصاری صحابی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی؟ بشیر بن سعد نے۔ سوال ہے، صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، روزہ۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔
سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ سوال ہے تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 5 ماہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟
जवाब है तलाक। सवाल है दुनिया के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है करीब की चीज। सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया? सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सफीउल्लाह से कौन से नबी मुराद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना किसका कारनामा था? कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का कारनामा था। सवाल है किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नजर हो गए? जवाब है जंगे जसर। किस गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता के अलावा गधे की गोश्त की हुर्मत का ऐलान किया? गज़वा वादिल कुरा में। किन तीन घरों में अल्लाह पाक का कहर नाजिल होता है? तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह पाक को तीन घर सख्त नापसंद है। वो घर जिसमें औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो जाए। इस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और इसी मारे हुए हक के पैसे से इस घर की रोशनी और तकब्बुर हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते। सवाल है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब है 1200। सवाल है वजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब है 18। यसरब किस शहर का पुराना नाम है? मदीना मुनव्वरा का। जमीन पर सोने से इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी नहीं लगती? हार्ट अटैक। उस शख्स का नाम बताएं जिसने दौरे जाहिलियत में खाना काबा को बुत खाने में तब्दील किया था। दौरे जाहिलियत में खाना काबा को बुत खाने में तब्दील करने वाले का नाम रबिया बिन हारिसा है। सवाल है अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पहली दफा किस खलीफा ने इख्तियार किया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। पहले अमीरुल बहर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन कैस। जिन्नात खास तौर पर किस इंसान पर उतरते हैं? वो हर झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहां हिजरत फरमाई? नील की तरफ।
حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے پورا 1 سال گزر جائے۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں راز شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں راز شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔
سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔